اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین ولا تجہر بالصلاة ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک سبیلا۔ قرآن مجید کی یہ آیت پیش نظر ہے برادران، انتہائی معذرت کے ساتھ میں اپنی گفتگو ریکارڈ کرا رہا تھا، لیکن سگنل پرابلم کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے پائے تکمیل تک گفتگو نہ پہنچ پائی۔ گزارش یہ ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں، علی پور کا ایک مولوی ہے سید حسین شاہ، اس نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت در تشہد پر اعتراض کرتے ہوئے بڑے چھپے ڈھکے الفاظ میں حملہ آور ہوا ہے۔ تو اس نے بولا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت امام حسین اس نے کہا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کرنے والا اپنے آپ کو پہلے نمبر کا محب شیعہ کہتا ہے، تو پھر گالیاں کیوں دیتا ہے؟ تو اس بے وقوف مولوی کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت امیر المومنین کی ولایت کے اقرار کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دی جائے۔ پہلی بات اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ میں چلو 5ویں 6 درجے کا عزادار ماتمدار حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں۔ اس ایک مولوی کو نہیں، اس کی قبیل سے تعلق رکھنے والے تمام مولویوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ کم از کم ان کو شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا ماتمدار کہتے ہوئے۔ یہ کس منہ سے اپنے آپ کو ماتمدار حسین ابن علی کہہ رہے ہیں؟ مراسم عزاداری پر ان کا اعتراض ہے۔ ماتم، زنجیر زنی، شبیہات، شعائر عزاداری، شعائر حسینیہ یا دیگر جتنی چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام مراسم عزاداری ان مولویوں کے اعتراضات سے محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے بڑے بڑے بزرگان فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ ہر وہ چیز جو حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا موجب بنتی ہے، اس کا انجام دینا شرعاً ترجیح رکھتا ہے، مرغوب عند الشرع ہے۔ تو پھر اس مولوی حسین شاہ سے میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ لوگ مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مولا کا ماتمی عزادار علم عباس کی شبیہ لے کر آئے تو آپ ممبر چھوڑ دیتے ہیں، جھولے کی شبیہ لے کر آئے تو آپ ممبر چھوڑ دیتے ہیں، حضرت امیر قاسم کی مہندی کی شبیہ آ جائے تو پھر ان مولویوں کو تو نانی یاد آ جاتی ہے، ایسے بھاگتے ہیں ممبر چھوڑ کر۔ تو یہ کس منہ سے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا عزادار کہہ رہے ہیں؟ خیر، تیسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ ہم علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں تشہد کے اندر، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، اگر ان نے ہمیں قائل کر لیا تو ہم ان کی مان جائیں گے، اگر ہم نے ان کو بتا دیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یوں نماز پڑھا کرتے تھے تو پھر وہ ہمارے والی پڑھ لیں۔ برادر، ہم آپ کے اس بات کو قبول کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ کا جی چاہے آپ تنہا نہ آئیں،
چونکہ ماشاءاللہ آپ کا قوت حافظہ تو آپ کی ایک دو مجلس سن کے بھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کا قوت حافظہ تو آپ کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں خدا فرماتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے، چونکہ اس وقت آپ کا قوت حافظہ شاید میں تو سمجھا کہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہیں کا سٹاپ دے کر آپ جملے کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ خیر، یہ مقصد آپ کا ہی فلسفہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے برادر، آپ جہاں پر آپ کا جی چاہے بات کرنے کے لیے ہم آپ سے تیار ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت در تشہد میں جہاں آپ کا جی چاہے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بڑے بڑے ذوق سے بات کریں گے، خدا کی قسم۔ اور میں مولویوں کے ان سوراخوں کو جانتا ہوں جہاں وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے تھے نا آج تک ہمارے ساتھ کسی نے بات نہیں کی ہے، تو یہ آپ نے ببانگ دول جھوٹ بولا ہے، اور آپ کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تھوڑا نیٹ چیک کرو، 4 گھنٹے کا مناظرہ ہے میرا، گوجراں والے کو یونس کمی تھا، جواد نقوی کے مدرسے کا مدرس تھا، جس کے ساتھ 3 گھنٹے 56 منٹ مناظرہ میں نے کیا ہے ولایت امیر المومنین پر۔ پھر کوئی ریاض جوادی تھا، وہ بھی راک احمد آباد، وہ آدھے گھنٹہ میرے سامنے بیٹھا ہے، ماشاءاللہ ابا امامہ تو لے کر آیا تھا نا، لیکن بعد میں اس بیچارے نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ کسی ادارے میں آ جاؤ، ادھر ہی بات کر لیتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک منڈا تھا عابد نامی، اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ گپ شپ لگا لیتا ہوں، لیکن آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا ہوں، چونکہ آپ اس اہل نہیں ہیں، آپ کو قواعد و ضوابط کا پتہ نہیں ہے۔ تو برادر مولانا سید حسین شاہ صاحب، آپ ممبر پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت دار تشہد کے خلاف کچھ بولنے سے پہلے میرے ساتھ آ کر بات کر لو، میں قبول کرتا ہوں۔ جگہ کا تعین کر لیتے ہیں، شرائط کا تعین کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں۔ میں اگر آپ کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت در تشہد ثابت کر کے نہ گیا تو میں پوری زندگی تیری غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ نہیں تو کم از کم اگر آپ ثابت کر لیں تو کم از کم اتنا اقرار کر لینا کہ آپ جو شیعہ کمیونٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، کیا آپ کو حافظ ثقلین صاحب کا علی پور گلووں میں بڑا تشہد کے اندر مولا کی ولایت کا اقرار بھول گیا ہے؟ وہ آپ کے چچا تھے یا آپ کے بابا تھے؟ چونکہ مجھے اتنی زیادہ معلومات آپ کے خاندان کے متعلق نہیں ہے۔ خیر، اور اس نے جو رسالہ چھپوایا اور اس نے جو کہا کہ میں ولایت در تشہد، جس کو ڈوگر صاحب کے کسی انٹرویو میں بھی شائع کرایا گیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو برادر، جب آپ کو اپنے چولہے سے مولا امیر المومنین کی بیان کردہ ولایت سمجھ میں نہیں آئی، اور تجھے کون سمجھائے گا؟ باقی آپ کو بات کرنے کا شوق ہے تو پورا کر لے۔ جہاں آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا ہے نا، تو چلو میں مولا کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ الاحتجاج کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مولا کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی توحید اور رسالت کی گواہی دے، اس کے اوپر واجب ہے فل یقل، تو واجب ہے اس کے اوپر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دینا۔ تھوڑا سا
اس مطلب کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ یہاں پر جو کلمہ ازا جو ہے نا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا پہلا معنی یہ کہ یہ مفاجات کے لیے آتا ہے، اور دوسرا یہ مستقبل کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ لیکن سرکار کے اس فرمان کے اندر یہ معنی شرط کو بھی شامل ہے۔ علم اصول کے قواعد کے مطابق تطبیق کو ملاحظہ کرو تو یہ حدیث جو ہے دو ارکان پر مشتمل ہے۔ اس کا رکن اول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مقدم ہے۔ یہ بات وہ حضرات سمجھے گے جو علم منطق پڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا رکن ہے نا، علی امیر المومنین، یہ تالی ہے۔ مقدم، پہلا رکن مقدم ہے اور دوسرا رکن کیا ہے؟ تالی ہے۔ خیر، مفہوم شرط علم الاصول کے اندر مفہوم شرط کے ضمن میں بیان ہونے والے قواعد کی روشنی میں اس قول کو ملاحظہ کیا جائے تو عزیز من جناب مرحوم مظفر نے اپنی کتاب اصول الفقہ کے اندر مفہوم شرط کے ضمن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہر جملہ شرطیہ کا ایک معنی منطوقی ہوتا ہے جو وضع کے اعتبار سے اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جزا شرط پر موقوف ہے، یا تالی مقدم پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں بیان کروں تو بہتر رہے گا، جناب مرحوم مظفر نے اصول الفقہ کے اندر مفہوم شرط کے اندر اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب مقدم محقق ہوگا تو تالی کا محقق ہونا اور ثابت ہونا یہ لازم ہے۔ تو اس حدیث مذکور کا آپ نے دیکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مقدم ہے، اور تالی ہے علی امیر المومنین۔ علم الاصول کے اس قاعدہ کے اعتبار سے توحید رسالت کی گواہی کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینا لازم بنتی ہے۔ خیر، جب یہ مطلب آپ لوگوں کی خدمت میں روشن ہو گیا تو اب اس کے بعد اعلیٰ میں کون سی اصول کی آباز ان لوگوں کی خدمت میں لے کر آؤں، چونکہ یہاں پر یہ لوگ جو حضرت امیر المومنین کی ولایت پہ اعتراض کرنے والے ہیں نا، انہیں سوائے توضیح المسائل کے آتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب دیگر حوالے وہ تو انشاءاللہ پینڈنگ میں ہے، وہ تو جب یہ موصوف آئے گا تو خدا کی قسم راہ جدید سے اس کی اگر سوچ میں ہو نا کہ کہیں فقہ و رضا کا حوالہ دیا جائے گا یا دو چار جو مروج حوالہ جات ہیں وہی دیے جائیں گے، انشاءاللہ در معصوم سے خیرات مانگ کر بے توفیق کہ حضرت امیر المومنین بیعون امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام طریقے جدید سے وارد ہوں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ توحید رسالت اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے درمیان اقتران پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اس میں کوئی علمی دم ہے تو اب مختار کو میں اس کو ایک چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ فقط یہ حسین شاہ کو چیلنج نہیں ہے، اس کی قبیل سے تعلق رکھنے والے دیگر مولویوں کو بھی چیلنج ہے۔ یہ جو تشہد پڑھتے ہیں اور یہ پہلے وحدانیت کی گواہی اور اس کے بعد رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو ان دو گواہیوں کے اندر تشہد کو محصور کرنا
اس میں کمی و بیشی نہ کرنے پر یہ مجھے روایت دکھائیں۔ یہ کھلم کھلا میرا ان کو چیلنج ہے کہ یہ جو حصر ہے نا، یہ معصوریت جو ہے، یہ معصوریت مجھے دکھائیں۔ ان کا بابا بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے معصوریت۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بات کسی نے نہیں کی ہے، ان کو بھول گیا ہے۔ قوم المقدس ایران میں میرے استاد معظم قبلہ آغا جی سرکار نے، وہ ایک چکوال کا مولوی تھا، وہ توفت العوام والے کا میرے خیال میں بیٹا تھا، وہ جواد یا جوادی اس کا تخلص تھا بظاہر۔ تو اس کے ساتھ جب میرے استاد معظم قبلہ و کعبہ سید آغا علی حسین سرکار نے بات کی، تو آخر میں ایک بات پہ ٹک لگ گیا۔ کم از کم 40 مولوی تھے اور ادھر سے مولا کی ولایت کا شیر تنہا تھا۔ ٹک اس بات پر لگ گیا تھا، آغا جی نے حوالہ دیا تھا مصباح المتحجد کا۔ وہ چکوال کے مولوی جواد ہے یا اس کا تخلص جوادی ہے، اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ توفت الامام والے کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر شیخ توسی نے مصباح المتحجد کے اندر لکھا ہے، ہم سر تسلیم خم ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسی وقت مسجد اعظم کی لائبریری سے مصباح المتحجد کو منگوایا گیا، استاد معظم نے وہ حوالہ دکھایا تو وہاں پر شیخ توسی کی جو کتاب ہے اس میں مولا امیر المومنین کی ولایت مذکور تھی۔ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا بھی دکھایا جائے، جتنا بھی بتایا جائے، چونکہ آپ لوگوں کا رزق روٹی چکر یہ انکار حیدر قرار میں ہے۔ چونکہ دیکھو حجروں میں بیٹھ کر امیر المومنین کی مخالفت ہر دور میں کی گئی ہے۔ اگر حسین شاہ نے ایک حجرے میں بیٹھ کر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے تو اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اس کو بات کرنے کا شوق ہے تو اب مختار کو میں اس کو کھلم کھلا چیلنج دے رہا ہے، میں آپ کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تجھ میں دم ہے، مرد کا بچہ ہے، تو آ مولا کی ولایت پہ بات کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔ دیگر حوالہ جات تو انشاءاللہ جب بات ہوگی تو پھر ہم دیں گے۔